الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ مریم 16واں سپارہ 73 تا 76 نمبر آیات. ماقبل کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی قوموں کے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، ہمیں خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ جنت میں جانے والے کون ہیں، جہنم میں جانے والے کون ہیں. اس لیے ہم نے ایک ضابطہ بنایا ہے. وہ ضابطہ یہ ہے کہ تم سب کے سب نیک ہو یا گناہ گار، تم سب کے سب مطیع و فرما بردار ہو یا سرکش ہو، تمہیں سب کے سب لوگوں کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. اور اسے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں تعبیر کیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، جسے جہنم میں جانا ہے وہ بھی پل صراط سے گزرے گا، جسے جنت میں جانا ہے وہ بھی پل صراط سے گزرے گا. اور ہم نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے، اور گنہگار قسم کے لوگ ہوں گے وہ سر کے بل جہنم میں گر پڑیں گے. تو یہ ماقبل کی آیات کا مضمون ہے. تو ماقبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ گزرنا پل صراط سے ہر ایک کو ہے. پہلے پل صراط پر گزرنا ہے، اور وہ پل صراط جہنم پر موجود ہے. تو جو گناہگار ہوں گے وہ پل صراط پر کٹ کر نیچے جہنم میں گر پڑے گے، اور جنہیں اللہ پاک نے جنت میں بھیجنا، اللہ کی منشا، اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ، تو دو فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو یہ کہ وہ جنت میں جائیں گے اور پل صراط سے فوراً گزر جائیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پل صراط پر اس تیزی کے ساتھ گزریں گے کہ انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہزاروں سال جو پل صراط پر گزرنے کا راستہ ہے وہ کیسے اور کب ختم ہو گیا. اس لیے کہ اگر کہیں خوف کی جگہ پر آدمی چل رہا ہو، دنیا بھر میں میوزیم بنے ہوئے ہیں، اور جانوروں کو کہیں قید کیا ہوا ہے، اور کہیں انسانوں کو قید کر دیتے ہیں اور جانوروں کو کھلے چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں، چاہے جانور کھلے ہوں اور انسان محفوظ گاڑیوں میں ہو، یا جانور بند ہوں اور انسان کھلے ہوئے ہوں، دونوں صورتوں میں موذی جانوروں کا خوف ضرور ہوتا ہے. اگر کہیں قریب آگ جل رہی ہو اور اس میں لوگ اور چیزیں اور بلڈنگیں جلتی بھونتی نظر آئیں تو ایک خوف ہوتا ہے. تو آدمی جتنا دور بھاگ سکتا ہے بھاگ جاتا ہے. کہیں پانی ہو اور آدمی کو پانی آتا ہوا دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہو، اس کا سیلان اور اس کا جریان نظر آتا ہو کہ جاری ہے، ساری ہے، سیلان ہے، بہہ رہا ہے، اور پتہ نہیں کب کتنی جلدی، تو آدمی اپنی قوت سے زیادہ اس کے مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے. اسی کے خوف ہوتا ہے. اور جہاں پل صراط ہو، نیچے آگ بھی ہو، سانپ اور بچھو بھی ہوں، قرآن حکیم نے اور احادیث نے کہیں کہیں ان کی شدت بتائی ہے، ان کی حدت بتائی ہے کہ وہ پل صراط کے نیچے جو جہنم ہے، تو وہاں ہم اپنے زمانے میں
بہت زیادہ ہم نے بڑے سانپ اور اژدہے تصویروں میں دیکھے ہوں گے، عملی طور سے نہیں دیکھے. تو احادیث میں بتایا ہے کہ سانپ اور بچھو موٹائی میں اونٹ کی گردن کے برابر ہو. ہم نے شاید اپنی زندگی میں اونٹ کی گردن کی موٹائی کے بقدر عملی طور سے اپنے سامنے، تصویر کی بات نہیں کر رہا، تصویر کی بات نہیں ہو رہی، عملی طور سے اونٹ کی گردن کے برابر موٹا ہم نے سانپ نہیں دیکھا ہوگا، اژدہا نہیں دیکھا ہوگا، تصویروں میں دیکھا ہوگا. لیکن وہاں تو آدمی گزر رہا ہوگا اور نیچے آگ دہکتی، سلگتی، جلتی جلاتی نظر آ رہی ہوگی. تو اللہ نے کان علی ربک حتما مقضیہ، ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ گزرنا سب نے اس پہ. جن لوگوں کو اللہ نے جنت میں ڈالنا ہے تو وہ اس آگ کو دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ ہم جنتیوں کو اس آگ کا خوف بھی نہیں دینا اور دکھانا چاہتے. سانپ اور بچھو نظر آئیں کہ نہیں؟ سانپ اور بچھو یہ معلوم ہوگا. نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا آجو پیچھے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ڈھونڈو تلاش کرو نور کہاں ہے. تو ایمان والوں کو نور کی روشنی میں گزار دیا جائے گا، اور جنہیں جہنم میں گرانا ہوگا وہ بھی اسی موقع پر انہی کے ساتھ گزر رہے ہوں گے. قرآن حکیم کی اس آیت نے لوگوں کو آج تک حیران کیا ہوا ہے. بہت ساری آیات ہیں. جس آدمی کی جو فیلڈ ہوتی ہے، جو بحری جہاز کے چلانے والے لوگ ہیں، جہاں قرآن حکیم نے الم ترن الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، جہاں کشتیوں کا، بحری جہاز کا ذکر کیا ہے، جو لوگ اس فیلڈ کو سمجھتے ہیں ان کے لیے حیرت کی بات ہے یہ اللہ نے قرآن حکیم میں کیا چیز. ہم نے تو 60-70 سالہ تجربات حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں اس کا جواب نہیں ملا. قرآن نے یوں جواب دے دیا اسے. جو لوگ ہوائی سفر کرنے والے ہیں اور اللہ نے آسمانوں کے بارے میں جو چیز ارشاد فرمائی ہے، تو جو جس لائن کا آدمی ہوا کرتا ہے وہ اپنی لائن کو سمجھتا ہے، قرآن حکیم کو پڑھتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. تو جو لوگ اندھیرے اور روشنی میں سفر کرتے ہیں اور غاروں میں سفر کرتے ہیں اور نئی نئی تجسسات اور نئی چیزوں کے بارے میں کوشاں اور سعی رہتے ہیں، وہ حیران ہیں کہ ایک وقت میں پولیس راہ سے 2 لوگ گزر رہے ہیں، ایک روشنی میں ایک اندھیرے میں. وہ کیسے ممکن ہے؟ روشنی کا کچھ تو اثر ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے قرب و جوار میں روشنیاں ہیں تو اندھیرا غائب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اندھیرے میں اور بالکل برابر والا روشنی میں. یوم یقول المنافقون والمنافقات، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے قیل ارجعوا وراءکم، وہ اے جنتیوں ذرا سا ہمارے قریب رہو، تیزی کے ساتھ نہیں گزرو. تم تیزی کے ساتھ گزرتے ہو تو ہمارے پاس وہ روشنی نہیں رہتی. تو تیزی کے ساتھ جنتی گزر جائیں گے اور جہنمی پھنسے رہ جائیں گے، اندھیرا ہو جائے گا اور وہ چل نہیں سکیں گے. اور فرشتے انہیں جانوروں کی طرح، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، دھکیلیں گے چلو آگے. تو کہیں گے اندھیرا ہو گیا، تو کہو جاؤ واپس جاؤ، پولیس راہ سے نیچے اترو. کب؟ اس پیچھے تو ازدحام ہے، کیسے اتریں گے، کیسے چلیں گے؟ تلوار کے اوپر کوئی آدمی چل رہا ہو، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، جسے آدمی دیکھ کر دہشت کی وجہ سے کنارے دائیں بائیں گرے گا اور کٹے گا اور اندر گر جائے گا. جن لوگوں نے حج کیا ہے، رمی کے موقع پر شیطان کو کنکری مارنے کے بہت بڑے بڑے راستے ہیں، بیک وقت ہزاروں لوگ ایک راستے پر چل سکتے ہیں جو انہیں برج بنائے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی رانگ سائڈ واپس آنا چاہے گا نا تو وہ اپنا سفر نہیں طے کر سکتا، پھر لوگ اسے کندھوں پہ اٹھا کے لائیں گے، اتنا وہ پیروں میں مسلا جائے گا. اس لیے کہ رانگ سائڈ ایک سیلاب ہے لوگوں کا، اس لیے کہ وہاں تو لاکھوں ہزاروں لوگ ایک سمت چل رہے ہیں. جہاں تلوار پر لوگ چل رہے ہوں، بال سے زیادہ باریک ہو، وہاں واپسی کا کیا تصور ہے؟ تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ واپس پیچھے جاؤ اور اپنے لیے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ڈھونڈو روشنی، ڈھونڈو پھر آ جانا. تو کہیں گے ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو پیچھے والے دھکا دیں گے اور وہ کٹ کر
ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اندر گر جائیں. تو اللہ نے ایک نقشہ خاکہ تصور قائم کیا، اور ایسا تصور جو ہوگا. تصورات کی دو قسمیں ہیں. ایک تصور ہوتا ہے جو خالی تصور ہے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور ایک تصور کہ بھئی ایسا ہوگا، کہاں ایسا ہوگا. ایسی جنت ہوگی تصور میں کہ ایسی جنت ہوگی، دودھ کی نہریں ہوگی، کیا تصور ابھی تصور ہے. پھر یہ تصور اور تخیل ہم اسے تیقن بنا دیں گے، ہم اسے یقینی نگاہوں سے تمہیں دکھائیں گے. بھئی یہ دودھ کی نہریں ہوگی، کہاں ہوگی. اتنا سا خالص شہد ڈھونڈنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے آدمی. خالص شہد، خالص دودھ، 4 دن کے بعد قسم کھانے والا بھی کہا جی معاف کر دو، میں نے جھوٹی قسم کھائی تھی، خالص نہیں دے سکتا. اور وہاں نہریں ہوں گی، پینے والا کوئی نہیں، بہہ رہی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں. اللہ ضائع ہو رہی ہیں، کہا ہونے دو ضائع. یہ تم نے اتنے نیک اعمال کیے ہیں، یہ تمہاری راحت کے لیے ہم ضائع کر رہے ہیں، ضائع نہیں ہوں گی، فکر نہیں، کہیں نہیں جاتے. تو پولیس سے رات پہ سے گزرنا بہرحال سب کو ہے. قرآن حکیم کی ماقبل کی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا. تو آج کی 3 آیات مضمون سے متعلق تاکہ پچھلا مضمون سمجھ میں آ جائے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان نااہل، نامعقول اور اہل کفر کے سامنے جب یہ مسلمان اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیات پڑھتے ہیں تو یہ قال الذین کفروا للذین آمنوا، اہل کفر اہل ایمان کو طعنہ دیتے ہیں. اہل کفر اہل ایمان کو طعنہ دیتے ہیں. وہ طعنہ کیا دیتے ہیں؟ آیت مبارکہ کا ترجمہ بعد میں کریں گے. وہ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تم اپنے گھر دیکھو، ہمارے گھر دیکھو، تم اپنی دنیا دیکھو، ہماری دنیا دیکھو، اپنا لباس دیکھو، ہمارا لباس دیکھو، اپنی زندگی دیکھو، ہماری زندگی دیکھو. تم بھی ایک جماعت ہو، ہم بھی ایک جماعت ہیں. یہ بتاؤ ہمارے لوگ، ہمارا سسٹم، ہمارا نظام، ہمارے محلہ وقوع اچھا ہے، یہ تمہارا غریب مسکین لوگوں کا. یہ مسلمانوں کو طعنہ دیتے تھے. قال الذین کفروا للذین آمنوا، اہل کفر اہل ایمان کو طعنہ دیتے. ای الفریقین، کبھی تم بھی اور ہم بھی دونوں ایک فریق ہے نا، ایک گروہ ہیں. خیر مقام و احسن ندیہ، تم بتاؤ کہ تمہارے مکانات، تمہاری حالت، تمہارے پاس مال، تمہارے پاس طاقت، تمہارے پاس قوت، تمہارے پاس عہدے، یا ہمارے پاس یہ ساری چیزیں کون سی اچھی ہیں؟ واحسن ندیہ، تم بتاؤ اچھا کیا ہے؟ تمہارے دوست احباب، مجلسیں، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حشم ختم، یہ زیادہ اچھا ہے ہمارے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مسلمان بندوں کے خاموش رہنے پر اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا. اللہ نے جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، آپ ان کو بتائیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سارے ایسے بدماش گزرے ہیں جو مال کی بنیاد پر اللہ کو پرکھتے تھے. مسلمان کہتے ہیں اللہ کی مانو، وہ کہتے ہیں اللہ کی مانے بغیر اللہ ہم سے راضی ہے، ہمیں مال دیتا ہے. کہ یہ ایسے بدماش ہیں کہ یہ اللہ پر تان کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم سے اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، تمہارے پاس کھانے کو نہیں، ہمارے پاس کھانے کو موجود ہے. یہ نظام قیامت تک چلے گا. ساری دنیا کا کفر قیامت تک مسلمانوں کو طعنہ دے گا. بس یہ مسلمانوں کا تھوڑا سا امتحان ہے. اب وہ تھوڑا سا امتحان 10-20 سال 50 سال بھی ہو سکتا ہے، 100 سال بھی ہو سکتا ہے، لیکن 100 سال یہ ساری ہماری 70-80 سال کی 2-2.5 منٹ تو بنتے ہیں. جو 1000 سال کا دن ہوگا، 5000 سال کا دن ہوگا، 2-2.5 منٹ کے لیے آدمی پریشان رہے تو کیا حرج ہے؟ بھئی اگر کسی آدمی کو بہت سخت تکلیف ہے، اللہ نہ کرے درد کے اعتبار سے، سب سے زیادہ میڈیکل ریسرچ ہے علمان والحفیظ، اس لیے کہ مردہ ہی جانے قبر کا حال. جو ہارٹ پیشنٹ ہے تو میڈیکل ریسرچ یہ ہے کہ درد کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید تکلیف دہ ناقابل برداشت درد دل کا ہوتا ہے. سر کا درد قابل برداشت، داڑھ کا، پیٹ کا، ہڈی کا، آپریشن کا، حادثے کا، سب درد قابل برداشت. لیکن دل کا درد اس لیے کہ وہ پریشر ہونے کی وجہ سے یا آدمی یا دل دونوں میں سے کوئی پھٹ جاتا ہے، دونوں میں سے کوئی گزر جاتا ہے، یا دل سلنڈر ہو جاتا ہے، کبھی میرے بس کا نہیں ہے، اور یہ آدمی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اگر 2-2.5 منٹ کا درد ہو اور آدمی کو معلوم ہو کہ نہیں مرنا نہیں ہے 2-2.5، تو آدمی 2-2.5 منٹ تو ہے. کتنی شدید ترین سخت ترین تکلیف ہو، لیکن 2-2.5 منٹ کی تو ہے. تو یہ پوری زندگی حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہزاروں سال کا ایک دن ہے، تو ہمارے 60-70 سے 2-2.5 منٹ، تو 2-2.5 منٹ
اگر اللہ کے لیے کوئی آدمی ذلت برداشت کر لے کوئی حرج کی بات ہے. کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی اللہ کا نافرمان، کوئی سرکش کسی مسلمان کو تانا دے، دیکھو اللہ تم سے راضی ہوتا تمہیں کھانے پینے کو دیتا. ارے بھائی اللہ تو جن سے راضی ہوتا ہے انہیں فاقے میں رکھتا ہے، تکلیفوں میں رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہاں بہت کچھ دینا ہے. اللہ نے وہاں جن کو نہیں دینا ان کو اللہ یہاں دیتا ہے، اور جن کو اللہ نے وہاں بہت دینا ہے یہاں تھوڑا دے کر انہیں راضی کر لیتا ہے، وہ راضی ہو جاتے ہیں. بس یہ ایک ایسا امتحان ہے، یہ ایسا امتحان ہے، یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں ہم سارے مسلمان فیل ہیں، جس میں ہم سارے مسلمان فیل ہیں. کبھی اللہ نے نہیں اللہ میں یہاں بھی چاہیے وہاں، ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو غم اکٹھے نہیں، دو خوشیاں اکٹھی نہیں. اگر دنیا کا غم ہے تو پھر آخرت میں غم نہیں ہوگا، اگر دنیا میں خوش ہے تو آخرت میں خوش نہیں ہوگا. اس حدیث کو تو میں بارہا بتایا اپنی تسلی کے لیے اور اپنے لیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی دنیا بناتا ہے تو آخرت کو برباد کرتا ہے تو دنیا بناتا ہے، اگر کوئی آدمی آخرت بناتا ہے دنیا کو برباد کرتا ہے تو آخرت بناتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا بھی برباد ہو جائے آخرت بھی برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے. یہ طے ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کسی فلسفی کا قول نہیں ہے، یہ نبوی قول ہے، آسمانی قول ہے، وحی کا قول ہے. اگر کسی کی دنیا بن رہی ہے تو اس کی آخرت بگڑ رہی ہے، اگر کسی کی آخرت بن رہی ہے دنیا بگڑ رہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی وہ صحابی بن جائے اور آخرت میں بھی نبی کے ساتھ ہو. 2-2.5 منٹ کی تکلیف کوئی بات نہیں. تو مشرکین، منافقین، سرکش لوگ اللہ کے نافرمان مسلمانوں کو تانا دیں گے. خیر مقام و احسن ندیہ، ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہاری مجلسیں، تمہاری محفلیں، تمہاری دوستیاں، تمہاری بیٹھکیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے اجتماع، یہ اچھے ہیں یا ہمارے اچھے ہیں؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، ان کو بتائیے ان سے پہلے بھی بہت سارے ایسے بد اخلاق، بد دماغ گزرے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی بتاؤ اس کا جواب دو، تو آپ ان کو جواب دیجئے. ہم احسن اساسا ورئیا، تم سے زیادہ نمود و نمائش کرنے والے لوگ تھے، ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے. اس لیے کہ بنیاد نہیں ہے، مال کا ہونا اللہ کی رضا کے لیے بنیاد نہیں ہے. دے دے اللہ کی مرضی، کسی کو اللہ دے دے وافر مقدار برکتوں والا دے دے، عزت راحت کے ساتھ دے دے، تھوڑی محنت کے ساتھ دے دے، زیادہ محنت کے ساتھ دے دے، جو مرضی جس کو اللہ دے دے، مرضی اللہ کی. لیکن بنیاد نہیں ہے کہ جی مال ہے تو اللہ راضی ہے اس لیے مال راضی. اگلی آیت میں اللہ نے اور واضح کر دیا، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، جو لوگ، آپ ان کو بتائیے جو لوگ اللہ کے ہاں گمراہ ہیں، نافرمان ہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ پاک ان کی دنیا کو پھیلا دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے، مہلت کو خوب دیتا ہے، زندگیاں خوب دیتا ہے، موقع خوب دیتا ہے، مال خوب دیتا ہے، عہدے خوب دیتا ہے، طاقت خوب دیتا ہے، اختیار خوب دیتا ہے، اور خدام خوب دیتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ ہمیں صبح شام ہم سب کو، ہم انسانی نفسیات کے جس نفسیات کے انسان ہیں ہم، کہ بھئی یہ آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، دیکھو کیسا ہٹا کٹا ہے، دیکھو کیسا صحت مند ہے، دیکھو اس آدمی کی کمائی حرام ہے، یہ تو بیمار ہوتا نہیں ہے. دیکھو ایک گاڑی دوسری گاڑی تیسری گاڑی، ایک مکان دوسرا مکان، ایک پلاٹ دوسرا پلاٹ، ایک سفر دوسرا سفر، اتنی چیزیں، کیا مذاق ہے یہ؟ کہ ابا آپ لوگ ایسے ہی بیکار باتیں کرتے ہو، حرام کوئی حرام نہیں، دیکھو حرام کھا کے کیسا موج کر رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں، قرآن کہتا ہے فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، اللہ اس کی زندگی کو لمبا کر دیتا ہے، اللہ اس کی دنیا کو بڑا کر دیتا ہے، اللہ اس کی صحت کو زیادہ کر دیتا ہے، اللہ اس کی طاقت کو زیادہ کر دیتا ہے. اور لوگ اس میں آ کر دھوکہ کھا رہے ہوتے، کہ اتنے مزے. ایسے موقع پر لاکھوں مسلمانوں کا قول ہے، یہ لاکھوں مسلمانوں کا قول ہے، لاکھوں مسلمانوں کا، بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ میاں اگر اتنی عیاشی حرام میں ہوتی ہے تھوڑا سا ہمیں بھی دے دے. لاکھوں مسلمانوں کا قول ہے. اللہ اگر ایسی صحت، ایسا مال، ایسی جان، ایسی طاقت، اتنی عیاشیاں اللہ اگر حرام سے ہوتی ہیں، اللہ تھوڑے دن کے معافی مانگ لیں گے، ہمیں بھی دے دے تھوڑا سا. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا،
مد یمدو کہتے ہیں لمبا کرنے کو، کھینچنے کو، اور جسے اللہ کھینچے اوہو. یہ بات اگر آپ نے سنی ہو تو بھی اچھی، نہیں سنی تو آج سن لیں. فرعون کی پتہ نہیں کتنے سال زندگی تھی، وہ کتنے سال زندہ رہا. واقعات میں آتا ہے، حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، واقعات میں، تاریخ میں، کہ سینکڑوں سال تک کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا تھا. کتنا نیک آدمی تھا. اور آج ہر آدمی اپنے بچے کا نام فرعون اول، فرعون ثانی، فرعون ثالث، فرعون رابع رکھنے کو تیار ہے. کبھی 5 بیٹے ہیں تو پہلا فرعون، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں فرعون. سینکڑوں سال تک کبھی سر میں درد نہیں ہوا تھا، اللہ نے پھیلا دیا. نمرود کی سنجیدگی، فیصلہ ساز ہونا، سمجھدار ہونا، اور زیرک ہونا، اور فہم پر اس کی دسترس پر لوگ حیران تھے کہ اتنی سی کھوپڑی میں اللہ نے کیا اس کی طاقت اور قوت رکھی ہے. ایسا فیصلہ کرتا ہے، ہزاروں لوگ ایک بات کہہ رہے ہوتے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے، اکیلا پاگل جو کرتا صحیح ہوتا ہے. تو اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو اندر بھیج دیا تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ بھائی اللہ نے جب تک صحیح رکھا تھا. جائیں مچھر کو کہہ دیا بھائی آپ اس کی خدمت کرو، اب خدمت میں لگ گیا. اب جو بھی آتا تھا اس کے سر پہ جوتا مارتا. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ وہی سمجھدار ہے. کہ یہ اسی سمجھ پر جب تک جوتے نہیں لگتے. اور جب واقعات میں تو جب لوگ جوتے مارتے تو وہ اندر جو مچھر ناک کے ذریعے گھسا تھا نمرود کے، تو وہ گردش کرنا. بات تو صرف سمجھانے کے لیے. سرکس میں موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلتی ہے تو دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی ایسے ہی گھوم رہی ہوتی ہیں. ارے بھائی اگر نگاہیں نہیں گھمائیں گے تب بھی تو اسی ہول میں ہے نا، کہیں دور تھوڑی ہے. لیکن آدمی کو تجسس ہوتا ہے کہ اب کہاں گیا، اب تو یہی ہو، اسی ہول میں تو ہے، کہیں دور تھوڑی جا رہا ہے. چاہے وہ موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، تو دیکھنے والوں کی نگاہیں بھی ایسے تو گول گھوم رہی ہوتی ہے. تو اندر مچھر بھی ایسے دماغ میں موت کے کنویں کی طرح یوں ایک چکر لگا تھا، کہتا لگاؤ جوتیاں. جہاں جوتیاں پڑتی تو وہ مچھر رک جاتا. کچھ ایسا اللہ کا نظام، ایسا باہر سے اس کا کنیکٹ تھا وہ. تو جہاں دیکھا جوتیاں پڑنی ختم ہوئی تو ایک اور چکر لگا، پھگو مارو. تو لوگ معمور تھے کہ بھئی یہ بہت عقل مند تھا تو اس کی عقل پر ہی اتنے جوتے مارے جائیں کہ اس پہ مر جائے. فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. پھیلاؤ اس کی قوت کو پھیلاؤ، اس کی صحت کو پھیلاؤ، اس کے مال کو پھیلاؤ، اس کی طاقت کو پھیلاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو پھیلاتے اس لیے ہیں، اس لیے کہ ہم نے، اب سوال یہ کہ اللہ میاں جب ہے بدماش آدمی ہے، نامعقول آدمی ہے، نا اہل آدمی ہے، اور آپ کا نافرمان ہے، تو اسے اتنی طاقت، قوت اور لمبی زندگی کو دیتے ہیں. کہا اس لیے کہ ہم نے اس کی پکڑ بھی تو مضبوط کرنی ہے. تو ہم اس سے پوچھیں 100 سال تک کوئی تکلیف آئی کہ نہیں آئی؟ کہا 1000 سال اسے جہنم میں ڈالو. کہا 100 سال کبھی نزلہ زکام کا نہیں ہوا، کبھی سر میں درد کبھی نہیں ہوا، کبھی نیند کبھی خراب نہیں ہے، کبھی ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوا. کہا اتنی نعمت ہے. کہا ڈالو اسے 1000 سال کے لیے. پہلے اسے 1000 سال میں ایک دفعہ گھما کے لاؤ، پھر بات کریں گے کرنا کیا. تو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ. یہاں تک کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، وعدے میں تاخیر کی وجہ سے، یا ہمارا وعدہ ہو کر رہے گا، یہ جو وقت گزر رہا ہے اس میں اے لوگوں تم پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا. قیامت آنے والی ہے. کب آنے والی ہے؟ گئی ہے قوم. ایک نبی، دوسرا نبی، تیسرا نبی، 1.25 لاکھ نبی آئے اور چلے گئے. آپ علیہ السلام کے 1400 سال گزر گئے، اور پتہ نہیں کتنے 14 لاکھ سال اور گزریں گے. ابھی قیامت آنے والی ہے. وہی ابھی تک تو آئی نہیں، پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی. اوہو اے میرے بندو، اچھا لمبا وقت ہونے پر تم نا امید اور مایوس ہو گئے. حتی اذا رأوا ما یوعدون. جو تم سے وعدہ کیا وہ وعدہ ہو کر رہے گا. اما العذاب و اما الساعہ. چاہے دنیا میں عذاب دے دیں یا آخرت میں قیامت کی صورت میں عذاب دے، بہرحال عذاب آئے گا. دیر تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تاخیر ہوگی. اللہ میں پتہ نہیں جنت ملے گی نہیں ملے گی، پتہ نہیں جہنم ہے نہیں ہے، یہ قیامت آئے گی نہیں آئے گی، ابھی تک تو آئی نہیں ہے. اما العذاب و اما الساعہ فسيعلمون من هو شر مکان واضعف جندا. ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے. ہم ان سے پوچھیں گے، خاموش سوال کریں گے، خاموش سوال کریں گے.
فسيعلمون ان قریب، یہ تو سمجھ جائیں گے. ہم اسے خاموش سوال کریں گے من هو شر مکانا. اب بتاؤ تم مسلمانوں کو تانا دیتے تھے کہ تمہارے مکان، تمہاری محفلیں، تمہارا اٹھنا، تمہاری بیٹھکیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا یہ زیادہ بدبودار خراب ہے یا مسلمانوں کا خراب تھا؟ شرم مکانن. اب بتاؤ کہ مکان کے اعتبار سے جن چیزوں کے بارے میں تم ہمارے مسلمان فرمانبردار بندوں کو، نیک متقی بندوں کو تانا دیا کرتے تھے، ان کے یا تمہارے مکانات، ان کی اور تمہاری چیزیں، ان کی اور تمہاری سواریاں، ان کے اور تمہارے محلات، وہ اچھے ہیں یا تمہارے اچھے ہیں؟ وہ برے تھے یا تمہارے برے؟ وَاضْعَفُ جُنْدًا. اور ہم تمہیں بتائیں گے اور پوچھیں گے بتاؤ کس کا خدا کمزور تھا. وَاضْعَفُ جُنْدًا. بتاؤ کس کا خدا کمزور تھا. اللہ پوچھے گا ان لوگوں سے تم کہا کرتے تھے نا. تھوڑی دیر کی بات ہے، تھوڑی دیر کی تسلی ہے، بس 2-2.5 منٹ ہم اللہ کی بس ماننے میں انتہا کر دے، جان توڑ کوشش کر دے، ایک گناہ نہ کرے، ایک نافرمانی نہ کرے، ایک ناراضی کو اختیار نہ کرے. اندر نفس کہے گا بھائی یہ کب تک. ارے بھائی 2-2.5 منٹ کی تو بات ہے، تھوڑی سی تو زندگی ہے، بس اللہ کی مان لیں، اللہ کی مان لیں. یہ جذبہ ہر بوڑھے کو بڑھاپے میں آتا ہے، اور ہر بوڑھے کو مرنے سے پہلے، اور ہر جوان کو مرنے سے پہلے. بوڑھے کو تو اس لیے کہ بڑھاپے کے بعد اب دوبارہ جوانی نہیں ہے، اور جوان کو جب مرتا ہے جس عمر میں، مرنے سے پہلے یہ خیال تصور ضرور آتا ہے، احساس ضرور ہوتا ہے اگر میں بہترین زندگی گزارتا تو بھی تو آج مر رہا ہوں. میں اگر اللہ کی ساری مان لیتا تب بھی تو آج مر ہی رہا ہوں، مرنا ہی تو ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَاضْعَفُ جُنْدًا. ہم پوچھیں گے اس سے بتا بھائی، اب بتا تیرا خدا کمزور ہے یا مسلمانوں کا خدا کمزور تھا جس نے تمہیں سزا کے طور پر اس ذلت کے نشان بنا دیا. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. اللہ پاک تو اچھے لوگوں کی ہدایت میں اور اضافہ کریں گے، متقی لوگوں کی، نیک لوگوں کی زندگیوں میں، اعمال میں، ہدایت میں اور اضافہ کر دے گا، اللہ انہیں اور خوش کر دے گا. والباقیات الصالحات. اور باقی رہنے والے جو نیک کام ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، باعتبار ثواب کے بھی. عند ربک ثواب خیر مردا. وہ ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. ہمارے پاس تمہارا ثواب بھی اور تمہارا انجام بھی محفوظ ہے. تم گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہو. ہمارے پاس لکھنے والے ایسے ہیں جو مرتے نہیں ہیں. جب تک ہم انہیں موت نہیں دیں گے، جب تک ہم ان لکھیوں کو خراب نہیں کریں گے وہ خراب نہیں ہوں. جب تک لکھیوں کو ہم نہیں مٹائیں گے وہ نہیں مٹیں گے. تو حدثوا اخبارہا. ہم تو صاف زمین کو کہیں گے وہ بول پڑے گی، یہ تو ہم نے لکھا ہے لوح محفوظ میں. تو ہمارے پاس ساری خیر کی چیزیں. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب خیر مردا. تیرے رب کے پاس انجام بھی اور تیرے رب کے پاس ثواب بھی سب محفوظ ہے. فکر نہ کرو، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا گناہ ہو اگر کسی آدمی نے اختیار کیا ہے، حق سبحانہ و تقدس قدردان ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور صرف محفوظ نہیں رکھتا، اسے پالتا ہے، جوان کرتا ہے. ہم اپنی اولادوں کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں پال پوس کے جوان کر دیا، ہم اپنی اولادوں میں لگے ہوئے. اللہ فرماتے ہیں میں اسی طرح تمہاری نیکیوں کو پالتا پوستا ہوں، جوان کرتا ہوں انہیں. اور قیامت کے دن بہت سارے لوگ مانیں گے نہیں، اللہ سے ضد کے طور پر، اللہ میاں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا یہ ہماری نیکی ہے. پھر اللہ اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے بتائے گا تم نے فلاں موقع پر، فلاں دن، فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی تھی. کہ اللہ میں یہ وہ والی نہیں ہے، کہ میں نے اسے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اسے جنت میں رکھا ہے، اسے مضبوط کیا ہے. پھر بندہ مانے گا ہاں اللہ یہ وہ شکل ہو سکتی ہے. جیسے کسی آدمی نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان کو اللہ پاک یہ ملکہ عطا فرماتا ہے، وہ اگر کسی بچے کو چھوٹے گود کے بچے کے پیر یا عرب میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایسے نہیں ہوتے، اور عرب میں بھی اب ناپید ہو گئے ہیں کہ اگر کسی بچے کو لپٹا ہوا ماں اور باپ کی گود میں اس کے پیر یا ہاتھ دیکھ لیں تو 50 سال بعد بھی اس کے ہاتھ اور پیر دیکھ کے بتا دیں یہ وہ بچہ ہے. تو ایسے ہی اللہ پاک ہر آدمی کو یہ قوت عطا فرمائے گا. اللہ میاں یہ وہی والی نیکی ہے جو 6000 سال پہلے جب میں دنیا میں تھا، قیامت آنے سے پہلے 50,000 سال پہلے، اور اللہ میاں 1 لاکھ سال پہلے میں دنیا میں تھا، جب اب قیامت آئی ہے یہ وہ نیکی ہے.
تو اللہ پاک اسے کون کون سی نیکی کو رب کہاں کہاں رکھے گا. اور ایک آدمی کی ایک نیکی تھوڑی ہے، ایک آدمی کی لاکھوں نیکی ہوں گی. وہ کیسا کریم رب ہے، قدردان بھی، اور کیسی اس کے پاس جگہ ہیں کہ ہر مسلمان کی ہر نیکی کو جو اللہ کیا قبول ہو گئی، صحیح، بس قبول ہونی چاہیے، قبول ہو گئی. اب اللہ وہ قیامت کے دن پیش کرے گا. اب اللہ بندوں کو دکھائے گا، بتائے گا، پروٹوکول دے گا. اللہ، اے میرے بندو، تم نے ادھر تھک ہار کے آئے ہو، اب میں تمہیں بتا دوں تم نے کیا کیا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایسی نیکی، ایسی زندگی عطا فرمائے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آپ کی نیکیوں کو محفوظ رکھ کر قیامت کے دن اجر و ثواب کی شکل میں ہمیں آپ کو عطا فرمائے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین.